علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ود آریان۔ آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ عثمان غازی جو کہ 1323 میں وفات پائی اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے بانی تھے، ان کے بارے میں کچھ حقائق بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کا انہوں نے قائم کیسے کی یہ سلطنت۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے بانی عثمان ون ان کا انتقال کیسے ہوا۔ بہت سے مسکنسیپشن ایسے بھی ہیں کہ شاید سلطنت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں پہ پھیلی ایک حکومت تھی، وہ عثمان نے اس کو فتح کیا اور اتنی بڑی ریاست بنا دیا تھا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ عثمان ناظرین جب وفات ہوئی اس کی تو ایک بہت ہی چھوٹا علاقہ جو کہ جس پہ اس نے سلطنت قائم کی تھی ارطغرل کا بیٹا تھا، اور اب تو سیریز بھی بن گئی ہے ارطغرل، تو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے اور اب اس کے پاس اعزاز بھی ہے کہ 5 ارب سے زیادہ ویوز اس کو آ چکے ہیں، جبکہ یہ مختلف 24 زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے۔ ترکی کے TRT چینل نے اس پہ ایک پوری سیریز بنائی تھی، 5 سیزن پہ مشتمل سیریز تھی۔ اور اس کے بعد اس کے بیٹے کرولوس عثمان جو سلطنت عثمانیہ کے پہلے بانی تھے، ان کو عثمان ون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک پوری سیریز بنائی ہے اور بڑی مشہور سیریز ہے، بہت اچھی سیریز بنائی ہے ناظرین۔ اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں کرولوس عثمان تو آپ کو یہ پوری سیریز مل جائے گی، بلکہ ابھی بن رہی ہے، اب تو چوتھا سیزن آنے والا ہے۔ تو میں ناظرین ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عثمان کے بارے میں مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی سلطنت خود ہی بنا کے، ایسا نہیں ہے۔ 1323 میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو عثمان کی وفات ہوئی ہے، تب ایک چھوٹے سے علاقے پہ یہ حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنے والی نسلوں نے ایک عالمی سلطنت میں اس کو تبدیل کر دیا، اور پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد یہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، میری پچھلی ویڈیو بھی اگر آپ نے دیکھی ہو تو میں نے بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی یہ جنگ ہار گیا تھا، جبکہ پھر انگلینڈ نے بالکل پاش کر دیا سلطنت کو اور مختلف ملک بن گئے، صرف ایک سلطنت عثمانیہ کی مین لینڈ ترکی رہ گئی۔ اور اب تو میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو معاہدہ لوزان جو کہ اب 2023 میں ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ترکی کس طرح چلتا ہے۔ لیکن ہم دوبارہ اسی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین۔ تو عثمان 680 ہجری یا آپ کہہ لیں 1281 عیسوی کے قریب اپنے والد کی وفات پر امیر بنا، اور امیر میں بے بھی ترکی زبان میں کہتے ہیں، یہ اپنے قبیلے کا سردار بن گیا۔ اور مورخین کے مطابق عثمان کے اقتدار میں شامل ہونا پرامن نہیں تھا ناظرین، اس کو اپنے چچا سے جنگ کرنی پڑی، کچھ فیصلوں پہ اختلاف تھا اور چچا نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، دندار بھی اس کے چچا کا نام تھا، جس پر اسے اپنے چچا کے خلاف تلوار تک اٹھانی پڑی۔ اور ناظرین پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمان کی خواہش کو ایک خطرے کے طور پہ دیکھا اس کے چچا نے، اور اس نے یہ سوچا کہ شاید عثمان کی یہ خواہشات، کیونکہ یہ بہت جنگجو آدمی تھا اور یہ جنگ سے ڈرتا نہیں تھا اور بازنطینیوں پہ یہ حملے کرنا جاری رکھتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جیسے ہی یہ امیر بنا تو اس نے پھر یہ حملے مزید تیز کر دیے اور مختلف محاذوں پہ بازنطینیوں کو ہرا کے یہ ایک اس نے سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ یہ کئی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، آپ جانتے ہوں گے، اور کئی قبیلے کے بعد ناظرین جب یہ قبیلہ بڑھتا چلا گیا اور ان کی حکومت پھیلتی گئی، مختلف علاقوں پہ انہوں نے فتح حاصل کی، تو مختلف قبائل ان کے ساتھ آ کے مرج ہوتے گئے، ملتے گئے، اور اسی طرح یہ قبیلہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو عثمان کے چھوٹے چچا بختاش ویلی کے بارے میں روایت ہے ناظرین، ایک کتاب یہی ہے جو، کیونکہ عثمان کے بارے میں اگر میں بتاتا چلوں اور ارطغرل، تو ناظرین ان کے بارے میں تاریخ میں بہت اختلاف موجود ہے، کیونکہ کوئی بھی مستند کتاب یا لکھی نہیں گئی، اور اگر ان پہ کچھ کتابیں لکھی بھی گئی ہیں ناظرین ان کی زندگی پہ، تو ان کے وفات کے 100 سال بعد تک لکھی گئی ہیں، جو کہ اب مورخین کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے ان کے بارے میں یہ کرنا کہ وہ آیا ایک کہانی ہے یا وہ سچ کے طور پہ لکھی گئی ہے۔ اور جب عثمان نے، اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو فتح شدہ زمینیں، جو یہ زمین فتح کرتا جاتا تھا، اس کو اس نے مختلف اپنے رشتہ داروں اور فوجی رہنماؤں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، مطلب ان کے گورنر لگانا شروع کر دیے۔ اس نے مختلف علاقے دیے، اس نے ترگت بے کو علاقہ دیا، اپنے بھائی قندوز کو ایک علاقہ دیا، اور اسی طرح جب شہنشاہ نے یہ دیکھا کہ اناطولیہ میں آبادیاتی تبدیلیاں تیزی سے ہو رہی ہیں، تو شہنشاہ اس کو خلاف ہو گیا، اور جو سلطنت عثمانیہ سے پہلے ناظرین جو خلافت موجود تھی، اگر میں آپ کو اس کو بتاتا چلوں تو وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی، کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک ابھرتا ہوا لیڈر ان کے سامنے آ رہا تھا جو کہ ان کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتا تھا۔ ان کا مقابلہ کافی منگولوں سے رہا، کیونکہ منگول اس وقت پوری دنیا پہ حکومت، اور وہ کرتے چلے جاتے، شہر کی شہر وہ فتح کرتے اور ان کو جلا کے راکھ کرتے جاتے۔ مسلمانوں کی پہ ظلم کی ایک داستان ہے جو منگولوں نے رقم کی،
ان سے مقابلہ بھی اس کا تھا اور مختلف مواضعوں پہ عثمان نے ان کو شکست بھی دی۔ اس وقت منگول مصر اور شام کے ملکوں کے ساتھ ساتھ انتہائی تناؤ کے دور سے گزر رہے تھے۔ اس سے بازنطینیوں کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے وہ بھی متاثر ہوئے۔ اگر آپ میری بات سمجھنا چاہیں ناظرین تو یہ کائی قبیلے کو ایک طرف سے بازنطینی سے ایک جنگ کرنی پڑ رہی تھی، دوسری طرف یہ منگول سے بھی جنگ کر رہے تھے، اور اس مشکل ترین حالات میں غازی عثمان نے دونوں کو شکست دی، علاقے فتح کیے، اور اس کی وفات تک کچھ علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے اور اس نے اپنی سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ اس کی وفات ناظرین مختلف مورخین لکھتے ہیں کہ گوٹ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین تو یہ پیروں میں اور کھیڑیوں میں اس سے شدید درد ہوتا ہے، یورک ایسڈ یہ بڑھنے کی وجہ سے، اور ابھی تو اس کا علاج آ گیا دوائیوں کی مدد سے، یہ اتنی بڑی بیماری نہیں رہی جیسے ہیضہ ناظرین۔ کسی زمانے میں ہیضے سے ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، کروڑوں لوگ مرے، لیکن اب ہیضے کا علاج آ گیا، ہیپیٹائٹس کا کافی حد تک، اور ٹی بی سے کسی زمانے میں آپ نے اپنے پاکستان میں سنا ہوگا کہ کتنے لوگ مر جاتے تھے، لیکن اب ٹی بی کو اتنی بڑی بیماری نہیں سمجھا جاتا، اس کا علاج آ گیا۔ اسی طرح اس وقت یہ یورک ایسڈ ہی پیر میں بڑھ جانا، اس کے درد کی وجہ سے انسان شدید ترین درد ہوتا تھا اور موت کی طرف ادھکیلا چلا جاتا تھا۔ ناظرین آج کی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، جو غازی عثمان کے بارے میں نے آپ کو معلومات دی، اگر وہ آپ کو پسند آئی تو ناظرین ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔